بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرا پارہ شروع سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا، ان قبلتہم ان کو اپنے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس قبلے پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت کا شان نزول دیکھنے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیات میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہوا، جو اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور پھر اس کے بعد ملت ابراہیمی کا ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کس عقیدے پر تھے، ان کا دین کیا تھا۔ اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور اللہ کے ہر حکم کے آگے سر خم تسلیم کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ جاتا تو پھر اس کو فرما برداری کے ساتھ اس کو مانتے اور اس پر عمل کرتے۔ اور پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ اور مشرکین ان تینوں کے دعوے کو باطل قرار دیا اور غلط ثابت کیا کہ یہ تینوں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے دین پر ہیں، تو اللہ نے ان کے دعوے کو غلط ثابت کیا کہ نہیں، تم ان کے دین پر نہیں ہو بلکہ تم نے اپنا ہی دین بنایا ہوا ہے۔ یعنی تورات بھی تم نے اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اور نصارہ نے انجیل میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے اپنی خواہش کے مطابق تم نے ایک دین بنایا ہوا ہے، تم انبیاء کے دین پر نہیں ہو، یعنی ملت ابراہیمی پر نہیں ہو۔ ملت ابراہیمی پر اگر کوئی دین ہے تو وہ کیا ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ نے 16 سے 17 مہینے جو ہے وہ یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت المقدس کو بنایا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ مدینہ میں اہل کتاب یعنی یہود آباد تھے کافی تعداد کے اندر، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس لیے حکم دیا کہ چونکہ ان کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے، تم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے یعنی جو یہود ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ تم سے محظوظ ہو کر دین اسلام کو اختیار کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے، جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ کی خواہش کے مطابق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا، تو آپ نے نماز کے اندر ہی جو ہے اپنا رخ جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف موڑ لیا، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے وہ محلہ بنی سلمہ اس میں نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر اگلے دن کچھ صحابہ جو ہے وہ قبلتین یعنی مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر بھی نماز کے دوران کسی صحابی نے آواز لگائی پیچھے سے کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور تم ابھی تک جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ تو جتنے بھی صحابہ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز میں ہی اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ اب اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا تو یہ جو یہود ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ تم پر اعتراض کریں گے، اور تم نے ان کے اعتراض کی وجہ سے شکوک اور شبہات میں نہیں پڑھنا، بلکہ یقین کے ساتھ جس طرح تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو ان پر ایمان رکھنا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے اعتراض کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اعتراض کیسے کریں گے۔ وہ اعتراض کون کریں گے؟ بے وقوف، ٹھیک ہے۔ جو بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اور یہ بات معلوم ہونے کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو وہ ظاہر ہے بے وقوف ہوگا۔ پیچھے بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیمی سے اعراض جو کرے گا وہ بے وقوف شخص ہی کرے گا، یعنی کہ عقل مند شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو بے وقوف لوگ ہیں، لوگوں میں سے وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ان کے قبلے سے، یعنی مسلمان چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اب اللہ کا حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف منہ کرو، تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ کیوں انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیا۔ اور یہ اعتراض بھی نعوذ باللہ اللہ پر کر رہے تھے کہ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ یا پھر اگر اللہ کو معلوم تھا اور اللہ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو پھر مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے دیتے، پھر اللہ رب العزت نے اس قبلے کو تبدیل کیوں کیا؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا، کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، یعنی ہمیں تو حکم دیا گیا نا کہ اس جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ پہلے حکم تھا مشرق کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم نے اس کی حکم کی فرما برداری کی۔ اب ہمیں حکم آ گیا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم مغرب کی طرف۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اصل دین اور اصل اسلام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ مسلمان کیا کریں؟ سر خم تسلیم کریں کہ بس اب اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے شکوک و شبہات میں نہیں پڑھنا اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، صحابہ نے بغیر چوں چرا کیے جیسے ہی پتہ چلا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف قبلہ ہو گیا تو منہ موڑ لیا، اور پھر فرمایا کہ یہدی من یشاء، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی اسے ملتی ہے جو ہر وقت جو ہے سر خم تسلیم کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف۔ جیسے سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، کہ پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اختیار ہی باقی نہیں رہتا جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس حکم کے خلاف جائے، یعنی یہ جو مومن ہے وہ اس حکم کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح یعنی جو اہل کتاب ہیں، یہود، بنی اسرائیل، ان کی جو ہے اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ جو بیت اللہ ہے وہ تمام یعنی بیت اللہ بیت المقدس سے افضل قبلہ ہے۔ بیت المقدس بھی کچھ انبیاء کا رہا ہے قبلہ، لیکن زیادہ جو ہے فضیلت والا اور بہت زیادہ انبیاء کا جو قبلہ رہا ہے عمومی طور پر، وہ قبلہ کون سا رہا ہے؟ بیت اللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، بس جو ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی فرما برداری کرنی ہے اور اس کے آگے سر خم تسلیم کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔